المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام الزمانہ سب مل کے ہمارے ساتھ بلند آواز سے اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات فرما رہا ہے لوگوں ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دیا. دنیا کا علم، آخرت کا علم، چرند و پرند کا علم، چاند ستاروں کا علم، ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کیا. اور اذان محترم کل آپ نے سنا، اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے جب بھی کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا پہلے شاید غلط ایڈریس پہ جاتا تھا مگر آخر میں علی کے در پہ ضرور آتا تھا. آخر میں علی کے در پہ ضرور آتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ علی کے دشمنوں نے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں علی مولا کے آج بھی دشمن ہیں، اس زمانے میں بھی علی مولا کے کچھ دشمن تھے جن سے علی کا مقام برداشت نہیں ہوتا تھا، جن سے علی کی فضیلت برداشت نہیں ہوتی تھی، جن سے علی کا علم برداشت نہیں ہوتا تھا. تو علی کے دشمنوں نے کہا ایک سازش بناتے ہیں، ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کام کی وجہ سے، جس کام کے ذریعے سے علی مشکل میں پڑ جائیں. اب عجیب لوگ ہیں، مشکل کشا کو مشکل میں ڈالنے جا رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں. کہا کہ ایسا پلان بنائیں کہ علی مشکل میں پھنس جائیں. کہا کہ ایسا سوال پوچھیں کہ علی لاجواب ہو جائیں. توجہات کا طالب ہوں. انہوں نے کہا ایسا سوال پوچھیں. اچھا بڑی پلاننگ کی تھی. انہوں نے کہا، دشمنوں نے کہا علی مولا کے دو دعوے ہیں. ایک دعویٰ یہ ہے کہ نماز وقت پہ ادا کرتا ہوں، نماز وقت پہ ادا کرتا ہوں. علی کا دعویٰ ہے میں نماز وقت پہ پڑھتا ہوں. اور دوسرا دعویٰ یہ ہے سلونی سلونی، پوچھو پوچھو، جو کچھ چاہو پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. اب دو دعوے ہیں. ایک دعویٰ یہ ہے جو پوچھنا ہے پوچھو، دوسرا دعویٰ یہ ہے میں نماز وقت پہ پڑھتا ہوں. اب دشمن نے کہا ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ علی اگر سوال کا جواب دیں تو نماز جائے،
اور اگر جواب نہ دے تو سلونی کا دعویٰ چلا جائے۔ اب عزیزان محترم بڑی پلاننگ ہوئی تھی اور سوال بھی ایسا پوچھا تھا، سمجھیے جس میں پورے قرآن کی تفسیر پوچھ لی، جس میں پوری سائنس پوچھ لی، جس میں پوری بایولوجی پوچھ لی۔ بھائی عجیب و غریب پلاننگ لے کر آئے تھے، آ گئے میرے مولا علی نماز کے لیے جا رہے ہیں، میرے مولا علی نماز کے لیے جا رہے ہیں، دشمن راستے میں آ گئے، ظاہراً منافق تھے، مومن بن کے آئے تھے منافق، مولا کے پاس آ گئے، کہا کہ یا علی ایک سوال ہے، مولا مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مولا نماز کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا مولا ان کی طرح ہے، انہوں نے سمجھا مولا کو دلوں کا حال پتہ نہیں ہے، مولا دلوں کے حال سے آگاہ ہے۔ مولا سے کہا یا علی ایک سوال ہے، مولا نماز کی طرف جا رہے ہیں، مولا جاتے ہوئے کہتے ہیں اپنا سوال پوچھو۔ انہوں نے کہا یا علی ایک ایسا سوال ہے، عجیب و غریب سوال ہے کہ پوری دنیا میں جتنے حیوان ہیں، توجہات کا طالب ہوں، کتنے حیوان ہیں؟ 10 حیوان نہیں، 100 حیوان نہیں، 1000 حیوان نہیں، کہ جتنے حیوان ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حیوان ہیں، یا علی جتنے حیوان دنیا میں ہیں ان میں سے کتنے حیوان بچے دیتے ہیں، کتنے حیوان انڈے دیتے ہیں؟ توجہات کا طالب ہوں۔ اچھا پوری سائنس پوچھ لی۔ اب اگر مولا بتائیں بھائی یہ حیوان انڈا دیتا ہے، ہاں بھائی وہ حیوان بچہ دیتا ہے، صرف حیوانوں کے نام ہی گنتے رہیں تو نماز تو گئی، ہاں بھائی نماز کا دعویٰ تو گیا۔ یہ آئے تھے علی مولا کو لاجواب کرنے کے لیے، مگر علی نے ایسا جواب دیا جو قیامت تک لاجواب رہ گیا۔ توجہات کا طالب ہو، یہ میرے مولا علی کو لاجواب کرنے آئے تھے۔ انہوں نے سوچا علی مولا ایک ایک حیوان کو گنیں گے، مرغی انڈا دیتی ہے، ہاں بھائی ایک ایک حیوان کو گنیں گے، ایک ایک حیوان کا نام لیں گے، ٹائم نکل جائے گا۔ مولا چل رہے ہیں، یہاں ان کا سوال آیا، کہا یا علی جتنے حیوان ہیں، اتنے سارے حیوان، ان میں سے کتنے حیوان بچے دیتے ہیں، کتنے حیوان انڈے دیتے ہیں؟ چلتے ہوئے میرے مولا علی نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک لاجواب رہا۔ مولا نے کہا خود جا کے دیکھ لو، جن کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ پورا ان کا پلان ضائع ہو گیا۔ علی مولا کو لاجواب کرنے آئے تھے، خود لاجواب ہو گئے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، صلی علی محمد محمد وعجل۔ علم علی ہے، واقعات بھرے ہوئے ہیں، واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ آپ مسلسل سن رہے ہیں علم علی کے واقعات کہ میرے مولا علی کے پاس جب بھی کوئی سوال لے کر آتا تھا، جب بھی کوئی سوال پوچھتا تھا، میرے مولا جواب دیتے تھے۔ بس اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ لوگو اصحاب، میرے پیارے صحابیوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ گویا رسول نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر میرا علم چاہیے، اگر دین کا علم چاہیے، اگر علم کے طالب ہو تو شریفوں کی طرح دروازے سے آنا، چوروں کی طرح دیواروں سے نہ آنا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی کو چھوڑ نہیں سکتے، تمہیں دروازے سے ہی آنا پڑے گا۔ لیکن اب ایک آپ کو پیارا جملہ ہدیہ کروں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کمال کا جملہ آپ کو، آپ کی پیاری سماعتوں کو ہدیہ کروں، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اچھا ابھی تو شہر نہیں ہے، مثلا آپ سمجھیے حیدرآباد تھل کا کوئی دروازہ تو نہیں ہے نا، لیکن پہلے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے تو لوگ شہر سے داخل ہوتے تھے۔ اچھا لیکن ابھی گھر کے تو دروازے ہیں، بھائی امام بارگاہ کا دروازہ ہے نا۔ ایک سوال، اب دیکھوں کون میرے ساتھ ہے، ایک سوال غور سے سنیے بھائی، کیا کبھی ایسا دیکھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ یہ ذہن میں یاد رکھیے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بھائی کبھی آپ نے دیکھا میں شہر کا علم اور میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ؟ بھائی کبھی آپ نے دیکھا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا گھر یہاں پر ہو اور اس کا دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے۔ ہاں بھائی کبھی آپ نے دیکھا آپ کا گھر ادھر ہو اور دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ بھائی امام بارگاہ یہاں ہے، کیا دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہوگا؟
نہیں ہوگا نا بھائی. جہاں امام بارگاہ ہے وہیں امام بارگاہ کا دروازہ ہے, یہی ہے نا. جہاں گھر ہے وہیں گھر کا دروازہ ہے. تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں ہوتا, بلا فصل ہوتا ہے. شہر میں بھائی توجہ ہے نا کہ بھائی ایسے تو کبھی نہیں دیکھا امام بارگاہ یہاں ہو دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو, گھر یہاں ہو دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو. جہاں گھر وہیں در, جہاں امام بارگاہ وہیں دروازہ, جہاں علم کا شہر ہے وہیں اس کا دروازہ, بلا فصل. ہمارا عقیدہ ہے, یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے جانے سے پہلے خلیفہ مقرر کیا, اعلان کیا کہ بلا فصل, بغیر فاصلے کے. یہ نہیں کہ 1 2 3 پھر چوتھے علی, نہیں, بلا فصل علی خلیفہ ہیں, بلا فصل. اور یہ جو بعض ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ جناب رسول خدا نے کہا کہ جی میں تو جا رہا ہوں اور تم اپنی مرضی سے اپنوں میں سے کسی کو انتخاب کر لینا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اپنے بھائیوں سے گفتگو کیجئے, ذرا سوچئے, ذرا عقل استعمال کیجئے. بھائی وہ نبی, وہ رسول جس نے برش کرنا بھی بتایا کہ کھڑے ہو کر کرو تو بیٹھ کے کرو, ہاں بھائی, وہ نبی جس نے کنگھی کرنا بھی بتایا کہ کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کر کنگھی کریں, وہ نبی جس نے یہ بھی بتایا کہ ٹوائلٹ میں پہلے سیدھا پاؤں رکھیں یا الٹا پاؤں رکھیں, وہ نبی جس نے یہ بھی بتایا کہ مسجد میں پہلے سیدھا پاؤں رکھیں یا الٹا پاؤں رکھیں, وہ نبی جس نے سونے کے بھی آداب سکھائے, وہ نبی جس نے بیٹھنے کے بھی آداب سکھائے, وہ نبی جس نے چلنے کے بھی آداب سکھائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہے میں نے اتنی ساری چیزیں سکھا دیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, نارمل سی چیزیں, برش کرنا, کنگھی کرنا, کھانا کھانا, بیٹھنا, اٹھنا, لیٹنا, وہ نبی اتنی بڑی چیز کے بارے میں کہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں, اب اپنی مرضی سے کسی کو انتخاب کر لو, اب اپنی مرضی سے کسی کو بنا لو. اب یہاں پہ ایک کمال کا آپ کو مناظرہ سناؤں, ایک کمال کا مناظرہ. ایک شیعہ لڑکا ہے, شیعہ بچہ ہے, 7 سال کا, اسکول میں جاتا ہے, اور جس علاقے میں رہتا ہے وہ سارا سنیوں کا علاقہ تھا, اس کا ٹیچر بھی سنی, اس کے کلاس میٹ بھی سنی, توجہات کا طالب ہوں. اب یہ شیعہ بچہ ایک مرتبہ ٹیچر اسے کہتا ہے بیٹا ایک سوال پوچھوں؟ کہا بسم اللہ ٹیچر. کہا بیٹا تم شیعہ ہو, اور سنی پوچھتا ہے شیعہ سے, ٹیچر ہے اور بچہ 7 سال کا ہے. کہتا ہے کہ بیٹا تمہارا عقیدہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں؟ کہا جی استاد, جی ٹیچر میرا عقیدہ ہے. ٹیچر نے کہا مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا نے جانشین مقرر نہیں کیا, بلکہ کہا اپنوں میں سے کسی کو انتخاب کر لو. اب تم جو کہتے ہو تمہارا عقیدہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں, تم جو کہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول علی کو انتخاب کر کے گئے تھے, رسول علی کو جانشین بنا کر گئے تھے, تم اپنے عقیدے پر کوئی دلیل دے سکتے ہو؟ 7 سال کا بچہ. اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں, ان بچوں سے پوچھو نا کلمہ پڑھتے ہو نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی و خلیفۃ, پڑھتے ہو نا کلمہ؟ ہاں بھائی ثابت کرو کلمہ, اپنے کلمے کو ثابت کرو, عقلی دلیل دو. اب ٹیچر کہتا ہے تم جو کہتے ہو علی خلیفہ بلا فصل ہیں تو تم کوئی دلیل دے سکتے ہو؟ 7 سال کا بچہ ہے. جب ماں باپ بچے کی اچھی تربیت کریں تو 7 سال کی عمر میں بچہ بڑے پیارے جواب دیتا ہے. کہتا ہے ٹیچر ایک سوال میں پوچھوں, اگر آپ برا نہ مانیں جواب میں دیتا ہوں, مگر ایک سوال پوچھوں؟ کہا بسم اللہ. اب توجہات کا تعلیم. کہتا ہے ٹیچر ابھی پرنسپل آپ کو بلائے, 15 منٹ کی کوئی میٹنگ ہو, آپ عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بچوں میں سے جانے سے پہلے ایک بچے کو انتخاب کرتے ہیں جو سب سے شریف ہوتا ہے, جو سب سے پڑھاکو ہوتا ہے, جو سب سے باادب ہوتا ہے, اور اس کو مانیٹر بنا کے جاتے ہیں. اب سارے اسکول جاتے رہے ہو نا بھائی, مانیٹر بنا کے جاتا ہے ٹیچر یا نہیں؟ 5 منٹ کے لیے ٹیچر جاتا ہے, کہتا ہے تم مانیٹر ہو, تم یہاں بچوں کا خیال کرو گے. 10 منٹ کے لیے ٹیچر جاتا ہے, کہتا ہے فلاں بچہ مانیٹر ہے, وہ سب کا خیال کرے گا. کہتا ہے ٹیچر آپ 15 منٹ کے لیے جاتے ہیں, کیا کبھی آپ نے کہا میں 15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں, بچوں تم اپنوں میں سے کسی ایک کو مانیٹر بنا دو؟ توجہات کا طالب ہوں. ٹیچر کبھی آپ نے کہا کہ بچوں تم اپنوں میں سے کسی کو مانیٹر بنا دو؟ کہا میں کوئی پاگل ہوں, میں کوئی احمق ہوں, اگر میں یہ کہوں تو بچے شور مچائیں گے, بچے جھگڑا کریں گے, فتنہ فساد ہو جائے گا. کہا ٹیچر, اے میرے ٹیچر, اے عقل مند ٹیچر, جب تم 15 منٹ کے لیے چھوٹی سی 15-20 بچوں کی کلاس کو بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑتے تو کیسے توقع رکھتے ہو اللہ کا نبی, اللہ کا رسول, سب سے بڑا عقل مند نبی, وہ عالم اسلام کو بغیر مانیٹر کے چھوڑ دے؟
یا تھوڑا عقل استعمال. ٹیچر تم 15 منٹ کے لیے جا رہے ہو، 20 منٹ کے لیے جا رہے ہو اور ایک مانیٹر مقرر کر کے جاتے ہو. تم 15 منٹ کے لیے کلاس کو بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑتے، تو کیسے توقع رکھتے ہو، کیسے سمجھتے ہو کہ رسول خدا نے پورے عالم اسلام کو بغیر مانیٹر کے چھوڑا؟ یقیناً رسول خدا نے بھی عالم اسلام کو ایک مانیٹر دیا ہے جو سب سے عالم ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے پاک ہے، جو بہترین ہے، جس کا نام علی ہے. علی مولا کے عاشقوں، خدا کا شکر کرو، خدا کا شکر. مجھے نہیں معلوم جتنے مومنین بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے مومنین اس نعمت پہ 2 رکعت نماز شکر پڑھ چکے ہیں کہ خدایا تیرا شکر بچپن سے تو نے مجھے علی والا بنایا. کل میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا تھا نا کہ 500 صلوات پڑھ کے آپ پوچھوں گا انشاءاللہ جن جن لوگوں نے کل وعدہ دیا کتنے لوگ پڑھ کے آئے ہیں. لیکن آج کا ٹاسک میں دے رہا ہوں، کل انشاءاللہ جو مجلس ہوگی اس میں یہ 2 رکعت نماز شکر پڑھ کے آئیے گا. 2 رکعت نماز فجر کے لیے اٹھو گے، ساتھ میں 2 رکعت نماز شکر پڑھ. اگر فجر کو اٹھ نہیں سکے، خدا نہ کرے، لیکن مثال دے رہا ہوں، تو ظہر عصر تو پڑھو گے، اس کے ساتھ پڑھ لینا. ظہر عصر بھی خدا نہ کرے اگر نہیں پڑھی، مغرب عشاء تو پکا پڑھو گے نا، اس کے ساتھ پڑھ کے آنا 2 رکعت نماز شکر کہ خدایا تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے علی والا بنایا. خدایا تیرا شکر کہ تو نے مجھے عاشق علی بنایا. خدایا تیرا شکر کہ جب علی کا نام آتا ہے میرا چہرہ کھل جاتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے کہ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے، سرور آتا ہے. لیکن کس کے چہرے پہ؟ مومن کے چہرے پہ. آپ تو جانتے ہیں نا کہ جب علی کا نام ہی ایسا ہے، میرے مولا علی کا نام ہی ایسا ہے، جب مولا کا نام آتا ہے مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، مومن خوش ہو جاتا ہے اور مولا کے دشمن کو آگ لگ جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ جو بجلی کا کرنٹ ہے نا ہر گھر میں ایک جیسا آتا ہے. یہ بجلی کا کرنٹ ہر گھر میں ایک جیسا آتا ہے. اب اسی بجلی میں آپ اگر گیزر لگا لیں، اگر ہیٹر لگا لیں تو کیا ہوگا؟ گرم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا، آپ اگر بجلی میں اگر گیزر لگا لیں، اگر بجلی کا ہو، یا ہیٹر لگا لیں تو کیا ہوگا؟ گرم کر دے گا، آگ لگ جائے گی. اس میں آپ فریج لگا لیں تو ٹھنڈا کر دے گا، کولر لگا لیں تو ٹھنڈا کر لے گا، پنکھا لگا لیں تو ٹھنڈا کر لے گا. بس علی کا نام بھی ایسا ہے، آتا ایک جیسا ہے. مومن سنتا ہے خوش ہوتا ہے، دشمن سنتا ہے جل جاتا ہے. علی کا دشمن دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں پکا جلے گا. علی کا دشمن دنیا میں تو جلتا ہے، آخرت میں پکا جلے گا. کیوں؟ کیونکہ آیت ہے، حدیث ہے، حدیث بتاتی ہے کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ. ابھی علی کا دشمن جنت جا ہی نہیں سکتا، علی کا دشمن جنت جا ہی نہیں سکتا بغیر علی، کیونکہ علی اللہ لکھا ہے. اب علی کا دشمن یہاں تو جل رہا ہے، وہاں بھی جلے گا. اچھا صرف ہمارا عقیدہ نہیں، سنیوں کا بھی عقیدہ ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ بغیر علی جنت نہیں جا سکتے. وہ ایک سنی مولوی تھا، اس نے تقریر کی، اس نے کہا لوگو اب حساب کتاب جب ہو جائے گا نا، اس کے بعد ہوگا یہ کہ پل صراط ہوگی، اس طرف جنت ہوگی. اب پل صراط سے گزرنا ہوگا، مگر پل صراط بال سے نازک تلوار سے تیز، وہاں سے گزرا نہیں جا سکتا. اتنا بڑا جنتیوں کا مجمع کیسے گزرے گا؟ تو سنی عالم تقریر میں کہتا ہے سب سے پہلے ان کا پہلا خلیفہ گزرے گا، تھوڑا سا پل کھولے گا، پھر ان کا دوسرا خلیفہ گزرے گا، تھوڑا سا اور پل کھولے گا، مگر اب بھی اس قابل نہیں کہ سارے جنتی جا سکیں. پھر تیسرا ان کے بقول ان کا پھر تیسرا خلیفہ گزرے گا، اللہ پھر تھوڑا سا اور پل کو کھولے گا. مگر اب یہ سنی عالم کہتا ہے مگر آخر میں علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ گزریں گے، اللہ پورا پل صراط کھول دے گا. شیعہ نہیں کہہ رہا، سنی کہہ رہا ہے اللہ پورا پل صراط کھول دے گا اور سارے جنتی جنت میں جائیں گے. تقریر میں کوئی ملنگ بیٹھا تھا، کھڑا ہو کر کہتا ہے تو پھر اتنا انتظار کیوں کرا رہے ہو، پہلے ہی علی کو گزار دو. ہاں بھائی،
بیچارے جنتیوں کو اتنا انتظار کیوں کرا رہے ہو؟ پہلے ہی علی کو گزار دو تاکہ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں۔ لیکن اے علی کے عاشقوں، جیسے کل میں نے کہا علی کے فضائل سن کے تو عیسائی بھی خوش ہوتا ہے، خدا کی قسم ہم سے زیادہ خوش ہو۔ بھائی ہم نے کتاب لکھی مولا علی کی شان میں؟ نہیں لکھی۔ ہاں بھائی اس عیسائی نے کل آپ نے سنا مولا کی شان میں کتاب لکھی، تو وہ ہم سے زیادہ ذات کو مان رہا ہے۔ ہاں بھائی ہم سے زیادہ ذات کو مگر میں ہوں شیعہ علی۔ علی کا شیعہ کون؟ علی کا شیعہ سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کیسا تھا؟ سلمان فارسی کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی، سلمان فارسی کی وہی مرضی تھی جو علی کی مرضی تھی۔ اپنی مرضی نہیں آج شیعہ ہمارے اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ میری مرضی ہے میں فلاں کام عزاداری میں ڈال دوں گا، میری مرضی ہے میں فلاں کام فلاں جگہ پہ ڈال دوں گا، میری مرضی ہے میں فلاں کام فلاں عبادت میں ڈال دوں گا۔ تو ہے کون مرضی چلانے والا؟ تو شیعہ علی ہے۔ علی کا شیعہ اپنی مرضی نہیں چلا تھا، علی کا شیعہ بس علی کی مرضی پہ چلتا ہے۔ علی کہے تو اٹھو تو اٹھتا ہے، علی کہیں بیٹھو تو بیٹھتا ہے، علی کہیں سو جاؤ تو سو جاتا ہے، علی کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھتا ہے، علی کہیں روزہ رکھو تو روزہ رکھتا ہے۔ جو علی کا حکم ہوتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ کہ شاعر کہتا ہے حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیروے عمران ہونا چاہیے۔ حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیروے عمران ہونا چاہیے، اور غلام حیدر کرار ہونے کے لیے آدمی کو کم سے کم سلمان ہونا چاہیے، کم سے کم سلمان۔ ابھی آپ نے سنا سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی، سلمان مولا کا فرما بردار تھا، مولا کی اطاعت کرتا تھا۔ آج ہم ہر جگہ پہ اپنی بزنس میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، گھر میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، دکان میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، امام بارگاہ میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہر جگہ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ یہ جو خرافات شیعوں میں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ میری مرضی ہے میں داڑھی شیو کروں گا۔ ہاں بھائی یہ جو داڑھی شیو کرتے کیا مولا کی مرضی پہ چل رہے ہیں؟ میری مرضی میں خمس نہیں دوں گا، امام زمانہ کو دوں گا۔ عجیب بات ہے، جب خود امام زمانہ کہہ رہے ہیں میرے نائب کو دو تو تم کون ہو مرضی چلانے والے؟ نماز نہیں پڑھوں گا، فجر کی تھکا ہوا ہوں، علی کی مرضی ہے کہ اٹھو نماز پڑھو۔ اور کل آپ نے سنا علی مولا نے کیا سکھایا؟ علی مولا نے کہا اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو اپنی عزت کرو، اکرم نفسک اکرم نفسک اکرم نفسک۔ اگر انسان اپنی عزت کرنا سیکھ لے تو کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کل انسان اپنی عزت کب کرتا ہے؟ مولوی والی مثال یاد ہے نا، پہلے مولوی کو عزت نہیں دے رہا تھا جب پہچانا نہیں، مگر جیسے پتا چلا فلاں علامہ ہے، ابھی یہ شلوار کرتے میں تھے تو میں نے نہیں پہچانا، لیکن امامہ آبا کبا پہنتے تو یہ وہی علامہ ہے جن کا میں بڑا فین ہوں، جیسے پتا چلا تو کتنی عزت کر رہا تھا، کتنا احترام کر رہا تھا۔ اب جیسے آپ کو پتا چلے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے، قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کا مقام کعبۃ اللہ کے برابر ہے، اللہ اکبر، آپ کی آنکھ نہیں علم عباس ہو گئی ہے، آپ کی زبان نہیں علم عباس ہو گئی ہے، آپ کا کان نہیں علم عباس ہو گئے۔ جب اپنا مقام سمجھو گے تب اپنی عزت کرو گے، تب اپنے آپ کو گناہ سے روکو گے۔ یہ ادب جو ہے نا، ادب انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ ایک دو واقعات آج کا نسخہ اور مسائل۔ ادب انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں شمر بے ادب تھا تبھی امام کا قاتل بنا، مگر حر با ادب تھا تبھی عاشق مولا بنا۔ حر نے جب مولا کا راستہ روکا، مولا نے کہا تیری ماں تجھ پہ روئے۔ اب حر بڑا سپہ سالار تھا، مگر جیسے حسین نے کہا نا تیری ماں تجھ پہ روئے، حر نے سر جھکا دیا، کہا آقا آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی ماں سیدہ ہیں، فاطمہ ہیں، نبی زادی ہیں۔ بس جیسے اس نے ادب دکھایا اللہ کو حر کا ادب پسند آ گیا۔ شب عاشور یہ پریشان ہے، ابن سعد سے شمر سے پوچھ رہا ہے بھائی کیا حقیقتاً حسین کو قتل کرو؟ کہاں پھر کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا، اس نے سوچا، حر نے کہا جس حسین کی ماں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو اس حسین کو کیسے قتل کروں گا؟ میں اس حسین کو قتل نہیں کر سکتا، اس حسین کو شہید۔ یہ ادب انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ ابھی اپنا ادب کرو گے تو گناہ سے روکو گے۔ مولا نے کیا کہا؟ اپنا ادب کرو، اپنی عزت کرو۔ ادب انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔
حرم ادب تھا تو علیہ السلام ہو گیا، شمر بے ادب تھا تو لعنت اللہ علیہ ہو گیا۔ ادب کے متعلق ایک واقعہ، کمال کا واقعہ، ایک شخص آیا پیارے رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول خدا وہ گناہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، جیسے کل والا واقعہ تھا نا، ایک شخص آیا تھا مولا علی کے پاس، کہا جی مولا گناہ پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک شخص آ گیا رسول خدا کے پاس، کہا کہ یا رسول خدا وہ گناہ ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا۔ اچھا رسول جانتے تھے یہ آدمی گنہگار تو ہے مگر با ادب ہے، گنہگار تو ہے مگر با ادب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم جو گناہ کرنا ہے کرو۔ واہ بھائی واہ، رسول نے ڈھیل دے دی، بھائی جو گناہ کرنا ہے کرو، مگر کل جو کام بھی کرو گے وہ آ کے مجھے سنانا۔ کمال کا رسول نے نسخہ بتایا، جو کام بھی کرو گے آگے مجھے، رسول کو پتا تھا یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا اور با ادب ہے، جب وعدہ کر کے جائے گا وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اب رسول نے کہا تم گناہ پہ کنٹرول نہیں، کہا نہیں یا رسول خدا گناہ پہ کنٹرول نہیں۔ کہا ٹھیک ہے کل جاؤ مسجد میں آؤ گے نا جب نیکسٹ ٹائم، جتنے کام کرو گے جو اچھا کام جو برا کام جو بھی آگے مجھے سنانا۔ کہا ٹھیک ہے رسول کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب جناب یہ چلا تو گیا، مگر شیطان نے راستے میں آج کی مثالیں دوں، شیطان نے راستے میں کہا وہ دیکھو کتنی حسین لڑکی ہے اسے دیکھو نا۔ اب دیکھنا چاہا، یاد آ گیا رسول نے کہا جو کام کرو گے آ کے مجھے بتانا۔ اب میں رسول کو کیسے بتاؤں گا کہ میں لڑکی دیکھ کے آیا ہوں؟ کہا کنٹرول ہو گیا، کہا نہیں دیکھا میں نے۔ پھر کہا میں آج کی مثالیں دے رہا ہوں، کہا پھر میں آفس گیا اور جناب وہاں پہ ایک صاحب آ گئے، میں بڑا آفیسر تھا، انہوں نے کہا یہ 10 لاکھ روپے لو رشوت، نہ کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے نہ کسی کو پتا ہے، 10 لاکھ روپے بڑی رشوت تھی، بس ایک سائن کر لو۔ میں لینے والا تھا، اچانک یاد آ گیا رسول کو بتانا ہے، کس زبان سے بتاؤں گا کہ رشوت لے کے آیا ہوں؟ کا ایسے پورا ٹائم گزر گیا جب تک میں دوبارہ مسجد میں آیا، جہاں شیطان کہتا تھا گناہ کرو میں رک جاتا تھا، جہاں شیطان کہتا تھا نامحرم کو دیکھو میں رک جاتا تھا، جہاں شیطان کہتا تھا گالی دو میں رک جاتا تھا، جہاں شیطان کہتا تھا بدتمیزی کرو میں رک جاتا تھا، کہ میں یہ سوچ کر رک جاتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا جو کرو گے آ کے مجھے سنانا۔ میں کس زبان سے سناؤں میں نے گالی دی، میں کس زبان سے سناؤں میں نے نامحرم کو دیکھا، میں کس زبان سے سناؤں میں نے رشوت لی، میں کس زبان سے سناؤں میں نے حرام کھایا۔ اب یہ وہی آدمی جو کہہ رہا تھا گناہ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، آ گیا مسجد میں، نماز ہوئی، رسول خدا کے پاس ہے، رسول خدا نے کہا بتاؤ اب گناہ پہ کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول خدا اب تو گناہ ہو ہی نہیں رہا، اب تو گناہ ہو ہی نہیں پا رہا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے کہا جو کرو گے بتانا۔ اب میں جو کرتا تھا یعنی کرنا چاہتا تھا، اچانک یاد آتا تھا آپ کو کس طرح سے بتاؤں، اس طرح سے میں گناہ سے رک گیا۔ اسی نسخے پہ آپ عمل کیجئے۔ جیسے میں نے کل پوچھا تھا ہے نا عشق امام زمانہ دل میں، آپ سب نے گواہی دی، آپ سب نے کہا عاشق امام زمانہ ہے۔ آج سے وعدہ کر لیں خود سے کہ 24 گھنٹے میں جو بھی میں کروں گا، صبح سے جب سے میں اٹھوں گا رات تک جب تک میں سوؤں گا، جو کام بھی میں کروں گا، میں ہر روز اپنا ہر عمل بستر پہ جب میں لیٹوں گا، تکیے پہ جب میں سر رکھوں گا، اپنا ہر عمل امام زمانہ کو سناؤں گا۔ اگر ہر جوان، ہر شیعہ، ہر مومن، ہر مومنہ یہ عہد کر لے، اپنی عادت بنا لے کہ رات کو جب میں بستر پہ سر رکھوں گا نا، اس وقت امام زمانہ کو بتاؤں گا مولا صبح میں کالج گیا، مولا صبح میں یونیورسٹی گیا، مولا صبح میں کام پہ گیا، مولا صبح میں فلاں کا، پورے دن کی روٹین مولا کو بتاؤں گا۔ اب اس میں جتنے گناہ ہوں گے اس کو چھپانے کی کوشش کرو گے 1-2 دن، اگر بے ادبی تھی، لیکن جیسے ذہن میں ادب ہوگا، اگر با ادب ہوگے تو گناہ کرو گے ہی نہیں۔ جب تم آج سے عہد کرو گے کہ میں سونے سے پہلے ہر عمل مولا کو بتاؤں گا، تو کل سے کبھی گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ ادب روکے گا، ارے میں مولا کو کیسے بتاؤں، میں مولا کو کیسے بتاؤں میں نے گناہ کیا۔ عادت بنا دے، اگر گناہ سے رکنا ہے عادت بنا دے، رات کو سونے سے پہلے پورے دن کا ہر عمل اپنے دل میں، یعنی کہ لاؤڈ اسپیکر لے کے پکڑو اور جناب سب کو سناؤ، نہیں، اپنے دل میں، سر تکیے پر ہے، اپنے دل میں مولا سے آنکھیں بند کر کے کہو مولا یہ کیا میں نے، مولا یہ کیا، مولا میں نے یہ کیا میں نے، تو وہاں پہ انسان گناہ سے رک جائے گا۔ اور اس کا ایک اور فائدہ ہوگا، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ امام زمانہ کی یاد میں رہو گے۔ اب جو مومنین مولا کی یاد میں مولا کو 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کر کے آئے، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 25 30 35 40، واہ بھائی واہ، 50، ماشاء اللہ۔ ان تمام مومنین کے لیے نعرہ حیدری،
ایک نعرہ بنتا تھا ماشاءاللہ حیدرآباد حل کے مومنین کے لیے اتنے اب کل بھی میں پوچھوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے 40 دن تک رکھنا ہے. ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھو اور مولا کو ہدیہ کرو. کل کا میں نے کیا نسخہ بتایا؟ 5000 مرتبہ صلوات. آج کا ایک کمال کا نسخہ بتاؤں، زبردست نسخہ، آیت اللہ شاہ آبادی کا نسخہ. امام خمینی کے علم عرفان کے استاد ہیں. اب آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں، ایک شخص ان کے پاس آیا نماز کے بعد، کہتے ہیں قبلہ کوئی نصیحت کیجیے. تو آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں دیکھو 2 کام اگر کرو گے، ایک تو تمہاری حاجتیں ہمیشہ پوری ہوں گی اور کبھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اس نسخے کو مزاحن، مجھے نہیں معلوم کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، میں مزاحن کہتا ہوں کبھی کبھی کہ ڈاکٹروں سے بچنے کا نسخہ. البتہ انشاءاللہ یہ وہ نسخہ ہے جس پہ ہمارے ڈاکٹر بھی عمل کریں گے تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے. کمال کا نسخہ ہے. کیا ہے؟ آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں حاجات کے لیے ہر روز 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھو، اور کہتے ہیں اگر مومنین کو دعائے توسل کی طاقتوں اور پاورز کا پتہ چل جائے تو 24 گھنٹے دعائے توسل پڑھتے رہیں. یہ وہ سونا ہے، یہ وہ ہیرا ہے جس سے ہم غافل ہیں. صرف منگل کو پڑھتے ہیں، وہ بھی اکثر نہیں پڑھتے حاجات کے لیے. مگر کیسے؟ یہ نہیں کہ آپ 10,000 حاجتیں لے کے آئے اس کے لیے ایک دعائے توسل پڑھے، نہیں، ایک حاجت کے لیے دعائے توسل پڑھتے رہیے جب تک وہ حاجت پوری ہو جائے، پھر دوسری حاجت کے لیے دوبارہ توسل. ہر روز عادت بنائیے 1 مرتبہ دعائے توسل حاجات کے لیے. اور کہتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے، کہتے ہیں جب سے میں نے اس پہ عمل کیا کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. وہ کیا؟ 70 مرتبہ سورہ الحمد، چلتے پھرتے گھومتے پھرتے، یہ روٹین بنا لیجئے. خاتون کھانا پکا رہی ہے، دعائے توسل چلو نہیں پڑھ سکتی، 70 الحمد تو پڑھ سکتی ہے نا، نمازی ہے نا، مومنہ ہے نا، تو 70 مرتبہ الحمد پڑھے. آپ چل رہے پھر رہے گھوم رہے پھر رہے، 70 مرتبہ الحمد. اب اس میں وضو سے رہے تو اچھا ہے، وضو نہ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نماز تھوڑی نہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ بھی تھوڑی لگا رہے ہیں. تو آپ چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے. اگر وضو ہو تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے باوضو رہے. تو 70 مرتبہ الحمد. اب رسول کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحمد میں اتنا پاور ہے سورہ فاتحہ میں کہ اگر تم نے دیکھا کسی نے کسی مردے پر 7 مرتبہ الحمد پڑھا اور مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا. 70 نہیں، صرف 7 مرتبہ. لیکن یہ بات یاد رکھیے، جتنے نسخے اہل بیت کے ہیں نا وہ ناممکن کو ممکن کرتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ شرائط دعا کا خیال رکھنا. آپ ڈاکٹر کے پاس جب سب جا چکے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تقریباً بچپن سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہو جائے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے. ہاں بھائی آپ کو بڑا شدید نزلہ زکام ہے، اب ڈاکٹر نے دوائی دے دی. ہاں بھائی، یا آپ کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے بہت ہائی لیول کی، ڈاکٹر نے دوائی دے دی. اب آپ دوائی لے کر آ گئے، نکلتے ہوئے آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب اب میں یہ دوائی کھاؤں اور ٹھیک ہو جاؤں گا؟ ڈاکٹر کہے گا بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. اب آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھے ڈاکٹر صاحب تو پھر میں گلاب جامن، رسگلے، برفی یہ سب کھا سکتا ہوں؟ بھائی تمہیں شوگر ہے، تم شوگر کی دوائی لے رہے ہو. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ نہیں، دوائی کھاؤ اور رسگلے سے بھی خود کو بچاؤ. ہاں بھائی، گلاب جامن بھی نہ کھاؤ، برفی بھی نہ. کیوں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب دوائی دیا آپ نے، جیسے مولوی صاحب نسخہ دیا ہے آپ نے، تو مجھے تو نتیجہ ملنا چاہیے. کہا نہیں، دوائی کھاؤ، اگر چاہتے ہو ٹھیک ہو جاؤ، ساتھ میں پرہیز بھی کرو. یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ہر ڈاکٹر کہتا ہے دوائی کھاؤ ساتھ میں پرہیز کرو تب ٹھیک ہوگے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے اس نسخے کے ساتھ پرہیز کرو، گناہ نہ کرو. اس نسخے کے ساتھ گناہ نہ. کل اگر یاد رہا وہ انشاءاللہ نسخہ بتائیں گے آپ کو دعائے توسل کا، جس کے ذریعے سے آپ اگر چاہیں پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں. کئی لوگوں نے آ کے بتایا، انہوں نے عمل کیا اور انہوں نے ماشاءاللہ نتیجہ دیکھا. لیکن شرط وہی ہے کہ دیکھو پرہیز. بیمار ہوتے ہو، دوائی کھاتے ہو، خالی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے، پرہیز ضروری ہے. اسی طرح اہل بیت کے نسخوں پہ عمل کرو اور آنکھ گناہ نہ کرے، کان گناہ نہ کرے، زبان گناہ نہ کرے، ہاتھ حرام نہ کرے، پیٹ میں حرام نہ ہو، پاؤں سے حرام جگہ نہ جانا، اعضاء نکاح سے گناہ نہ ہو، ساتوں اعضاء پاک ہوں. تو تب 7 مرتبہ الحمد، تو کیا 1 مرتبہ الحمد سے مردہ زندہ کر سکتے ہو. کئی واقعات ہیں. ایک بزرگ عالم کا واقعہ ہے، ان کے گھر پہ ایک آتا ہے ایک شخص، کہتا ہے کہ آیت اللہ میری ماں مر چکی ہے اور میں کافر ہوں، لیکن میں نے سنا آپ ماں کو زندہ کر سکتے ہیں. آیت اللہ کہتے ہیں نہیں تم نے غلط سنا ہے.
اب یہ کہتے ہیں آیت اللہ اگر آپ نے میری ماں کو زندہ کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا. آیت اللہ جاتے ہیں ایک مرتبہ سورہ الحم پڑھتے ہیں, اس کی مردہ ماں زندہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کی زبان پاک تھی, اس نے اس زبان سے ذکر خدا کیا تھا, اس نے اس کان سے صرف قرآن سنا تھا یا دعا سنی تھی, غیبتیں نہیں سنی تھیں, اس نے اس آنکھوں سے صرف قرآن پڑھا تھا یا ذریح مولا کو دیکھا تھا, نامحرموں کو نہیں دیکھا تھا, تبھی ایک الحم سے مردہ زندہ کر دیا. اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو 70,000 مرتبہ الحم پڑھتے ہیں, وہ ان کی جوئیں بھی نہیں مرتی. ہاں بھائی, کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ زبان سے پتہ نہیں کیا 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 ہے, کان سے کیا 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 ہے, آنکھ سے کیا 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 ہے. بس آئیے دعا کریں, گریا کریں. کل میں نے دیکھا مومنین گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے. رونے کا یہ نہیں ادب, یہ رونے کا ادب نہیں. رونے کا ادب یہ ہے کہ لوگوں جب بھی مصائب حسین پڑھے جائیں گھٹ گھٹ کے نہ رونا, چیخ چیخ کے رونا, شرما کے نہ رونا, بلند آواز سے رونا. آج تم غم میں روتے ہو, بڑے سکون سے روتے ہو, مگر اس غم میں رونے والوں نے تماچے کھائے. کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. غم حسین میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. جب بھی حسین کا نام لیا جائے, مولا فرماتے ہیں لوگ مومن کی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے حسین کا نام لیا جائے, پہلی مرتبہ جب حسین کا نام سنتا ہے دل گھبرانے لگتا ہے, دوسری مرتبہ جب حسین کا نام سنتا ہے دل تڑپنے لگتا ہے, مگر تیسری مرتبہ جب حسین کا نام سنتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. گھٹ گھٹ کے نہ رونا, شرما شرما کے نہ رونا. صرف تم نہیں ہو جو غم حسین میں روتے ہو. عزادارو, آدم اللہ کا نبی جب اللہ نے زمین پہ بھیجا, اللہ نے کہا آدم فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. کیا مطلب؟ سورہ بقرہ آیت 37. اللہ کہتا ہے آدم, جب آدم نے توبہ کی, آدم اگر چاہتے ہو میں تیری توبہ قبول کروں, مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات محمد, علی, فاطمہ, حسن و حسین کے نام مجھے. اب سنو روایت ہے, آدم نے کہا میرے اللہ تجھے محمد کا واسطہ مجھے بخش دے. آدم نے کہا میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ مجھے بخش دے. آدم نے کہا میرے اللہ تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ مجھے بخش دے. آدم نے کہا میرے اللہ تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ مجھے بخش دے. روایت کے جملے, جیسے آدم نے حسین کا نام لیا, آدم کا دل گھبرانے لگا. میرے اللہ یہ کس کا نام ہے, میرا رونے کو جی کر رہا ہے. جبریل آگے کہتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کا نوازا ہے جسے ہائے کلمہ پڑھنے والے 3 دن کا پیاسا شہید کریں گے. آدم رو رہے ہیں تو گھٹ گھٹ کے نہ روئے, چیخ چیخ کے رونا ہے, بلند آواز میں رونا ہے, گھٹ گھٹ کے نہیں رونا. لیکن سینے پہ ہاتھ رکھو, تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو, آنکھوں کو بند کرو اور تصور کرو کربلا میں ہو, اور آنکھوں کو بند کر کے تصور کرو بین الحرمین میں ہو. ایک طرف حرم عباس, ایک طرف حرم مولا حسین, اور بلند آواز السلام علی حسین وعلی علی
اتنا بڑا مجمع سب مل کے بلند السلام علی الحسین وعلی علی وعلی اولاد الحسین وعلی عزادارو بس ایک روایت اور زحمت تمام. حسین کی بہن زینب. عزادارو جب بی بی زینب کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول کی گود میں بی بی زینب ہے، مگر بی بی زہرا دیکھ رہی ہیں رسول خدا بی بی زینب کے چہرے کا بوسہ لے رہے ہیں اور زاروں کا زار رو رہے. مجھے نہیں معلوم، شاید رسول خدا آیا کربلا کے بعد کوفہ اور شام کو دیکھ رہے ہوں گے، یہی زینب ہوگی. جب بی بی زہرا نے دیکھا میرا بابا بچی کی ولادت پہ رو رہا ہے، ماں کا دل گھبرا گیا. ماں نے کہا بابا ولادت پہ تو رویا نہیں جاتا. بی بی زہرا کو اللہ کے رسول نے کہا زہرا جو بات جبریل نے مجھے سنائی ہے اگر آپ کو سناؤں آپ کی بھی چیخیں بلند ہو جائے گی. بی بی زہرا نے فرمایا بابا جبریل نے کیا بتایا، سن سکو گے؟ اللہ کے رسول فرماتے زہرا جبریل نے مجھے بتایا یہی بچی بچپن سے مرتے دم تک مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھے گی. عزادارو تبھی بی بی زینب کو ام المصائب کہتے ہیں. بیوی کے غم میں رونا اور امام زمانہ کو بلانا. عزادارو یہی ہوا، بچپنے سے بی بی زینب نے مصیبتیں دیکھی. عزادارو چھوٹی تھی، ظالموں نے گھر کو آگ لگائی. ہائے زینب نے جلتا دروازہ اماں زہرا پہ گرتا دیکھا. دعا کرو کوئی ننھی بچی اپنی ماں کو در و دیوار کے درمیان نہ دیکھے. پھر بی بی زینب بڑی ہوئی، بابا علی کے سر پہ ضربت دیکھی، بابا کا چہرہ زخمی ہے. پھر اور بڑی ہوئی، بھائی حسن کا جگر پھٹتا دیکھا، بھائی کو کفن پہنایا مگر کفن واپس آیا. بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، رو کے کہا ہوگا ہم نے تو سفید کفن دیا جایا. عزادارو مگر ایک جملہ سننا چیخیں بلند ہو جائیں گی اگر دل سے سنو گے. عزادارو جب بی بی زہرا کی شہادت نے بی بی زینب نے دیکھی، جب بی بی زینب نے اماں زہرا کی شہادت دیکھی، بابا علی اور حسن و حسین پرسا دینے کے لیے موجود تھے. جب بابا علی کی شہادت دیکھی، حسن و حسین پرسا دینے کے لیے موجود تھے. عزادارو جب حسن کی شہادت دیکھی، عباس و حسین پرسا دینے کے لیے موجود تھے. ہاں مگر کربلا حسین کی شہادت کے بعد کسی نے پرسا نہیں دیا. کسی نے آ کے ہائے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے سر سے چادر چھیری. بڑی مظلومہ ہے بی بی. عزادارو جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے دستور یہی ہے نا، لوگ آ کے پرسا دیتے ہیں. مگر میں قربان زینب کی غربت میں بڑے آرام سے سن رہے ہو بی بی زینب کے مسائل. ایک بزرگ عالم دین مرزا شیرازی ایک ذاکر کو کہتے ہیں ذاکر مصائب سناؤ. جیسے ذاکر پہلا جملہ کہتا ہے غور سے سننا چیخیں بلند ہو جائیں گی. ذاکر کہتا ہے لوگو دخلت زینب علی ابن زیاد، لوگو
زینب کو ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا. جیسے مرزا شیرازی بزرگ عالم یہ جملہ سنتے سر پیٹتے ہیں, چہرے پہ مارتے ہیں, اتنا روتے ہیں بے ہوش ہو جاتے. ذاکر پانی چہرے پہ لگاتا ہے. ذاکر کہتا ہے آیت اللہ ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیے. آیت اللہ کے گریے میں اضافہ ہوتا ہے. کہتا ہے اس سے بڑی مصیبت کیا, وہ زینب جو نانا کے روزے پہ ہائے رات کو جاتی تھی, اس زینب کو بازار میں لایا گیا. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو, ہاتھوں کو سروں سے بلند, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے, تجھے ان زخمی ہاتھوں کا باعث جن ظالموں نے گردن کے پیچھے باندھا. امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. بلند آواز سے امام زمانہ کو بلا, یا صاحب زمان مولا 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 جان. بلند آواز, یا صاحب زمان مولا 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 جان. یا صاحب زمان مولا 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 جان. بلند آواز, یا صاحب الزمان مولا مولا جان. یا صاحب الزمان مولا 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 جان. یا صاحب الزمان مولا خدایا تجھے بی بی زینب کی غربت کا واسطہ, ہم سب کو کربلا مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ تجھے بی بی زینب کی غربت کا واسطہ, جو بیمار ہیں, ایک مومنہ نے رابطہ کیا, بہت علیل ہیں, بہت سارے مومنین نے التماس سے دعا کی ہے. جتنے مومنین بیٹھے ہیں اگر ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے, خدایا بحق بی بی زینب جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. میرے اللہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. خدا مرتے دم تک ہمیں حسین کے غم میں رونے کی توفیق نصیب فرما. ذیشان حیدر کے مرحومین کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے, حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. ایک ہماری ریکویسٹ ہے, ایک خواہش ہے, اگر آپ برا نہ مانیں, البتہ پنجاب میں رسم ہے
لیکن جب ہم مجلس پڑھیں تو یہ سامنے نہ رکھا کریں. یہ مجلس حسین ہے، کوئی بزنس نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ ریکویسٹ ہے کل کی مجلس سے یہ سامنے نہ رکھا کریں. ٹھیک ہے؟ بلند ترین صلوات. آپ ایک